السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، جتنے حضرات وہاں پر کھڑے ہیں، میں ان سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، کیونکہ یہ سلسلہ ابھی بہت دیر تک چلنی ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے بہت ہی لمبا چوڑا تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ ایک مختصر طور سے آیا ہوں، اس لیے کہ ہمارے جتنے اکابرین علماء یہاں پر تشریف لائے ہیں، آپ ضرور بھی ضرور ان حضرات کے روبرو ہوں گے انشاءاللہ۔ جب تک کہ اس مجلس کا اختتام نہ ہو جائے، آپ تمام حضرات یہاں پر تشریف رکھیں گے۔ کہہ دیجئے ایک بار انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بیٹھ جائے بھائی، آپ لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں، ادھر کچھ لوگ کھڑے ہیں، آ جائے بھائی۔ حافظ صاحب آپ سے التجا کر رہے ہیں، آئیے تشریف لائیے بھائی۔ یہ بزم آپ کے لیے سجی ہے، آپ سبھی حضرات پنڈال پر تشریف لائے آئیے بھائی، ادب کی محفل ہے، آ جائیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم۔ میرے محترم سامعین کرام اور میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت فضل اور اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے تمام کو ایمان جیسے عظیم دولت سے مالا مال فرمایا، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد اس پر امن اور پر رونق محفل میں چند لمحہ، چند وقت، چند سیکنڈ بیٹھنے کی عنایت بخش، اور پھر کائنات پر اپنا قبضہ جمایا، آسمان کو ستاروں سے مزین کیا، زمین کو پہاڑوں سے مضبوط کیا، اور ہر ایک انسان کو دھڑکتا ہوا دل عطا کیا۔ اس کے بعد درود و سلام ہو ہمارے آقا محبوب رب انور، شافی کوثر، شافی محشر، ساقی کوثر، گنبد و خضرا کے مکی و مدنی، رحمت للعالمین، طہ و یاسین، مزمل و مدثر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، آج کے اس باوقار اجلاس میں، آج کے اس باوقار محفل میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں ہم اور آپ ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا۔ آگے بول۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا، ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے۔ نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں،
تم جس کسی کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے. ارے کون سا راستہ؟ اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ، سبحان اللہ. نہ کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا راستہ. محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت کا یہ دستور رہا ہے، خالق و ارض و سما کا یہ دستور رہا ہے کہ جب اس دنیا کے اندر، اس روئے زمین کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتی، انسان اپنے سیدھے راستے پر چلتے ہوئے اپنے سیدھے راستے کو بھول کر غلط راستے کو اختیار کر لیتا، انسان اہدنا الصراط المستقیم کے راستے کو چھوڑ کر یہودیوں، مشرک اور دیگر مذاہب کے لوگوں کی طرح جب چلنے لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے کہ اللہ اپنے نبیوں اور رسولوں کو اس روئے زمین پر مبعوث فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. بہت اچھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور چلتا رہا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. آخر میں شہنشاہ فتح، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا پر مبعوث فرمایا. آپ لوگ بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ اب اس روئے زمین پر کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی رسول بھی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو صحابہ کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا اور نبی آقا علیہ السلام نے حدیث کے اندر فرمایا. قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. اس آیت سے صحابہ کرام کی وہ مقدس ذات سے مراد ہے جس کے بارے میں اللہ نے مہاجرین و انصار کی تعریف فرمائی. چنانچہ دوستو، دنیا کا ایک دستور ہے کہ ایک پولیس والا، جب ایک پولیس والا پولیس ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس یونیفارم بھی ہو، کیپ بھی ہو، بیلٹ بھی ہو اور رینک بھی ہو اور اسٹار بھی لگا ہوا ہو. تو ایک منظم شکل جب اس کے پاس ہو تو جب وہ پولیس والا کہا جاتا ہے. اسی طرح میرے محترم سامعین کرام، اسی طرح ایک کامل محمدی ہونے کے لیے، ایک کامل مومن ہونے کے لیے، ایک سچے عاشق اسلام ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی توحید، نبی کی رسالت، رب نبی کی رسالت اور صحابہ کی تقدیس، اہل بیت اطہار کی عظمت کا ہونا بھی ضروری ہے. سبحان اللہ. سرزمین چندیل کے نوجوانوں، سرزمین چندیل کے مسلمانوں، یاد رکھو آج ہمارے ان تینوں کے تینوں پیلس پر اٹیک کیا جا رہا ہے. کبھی اللہ کی وحدانیت کو چیلنج کیا جاتا ہے، کبھی سیٹانک ورسز نامی کتاب لکھ کر قرآن کریم کی ربوبیت کو چیلنج کیا جاتا ہے، تو کبھی فرانس میں گستاخانہ خاکے بنا کر نبی کی ناموس پر حملہ کیا جاتا ہے، تو کبھی صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کر کے، لعن طعن کر کے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذوالنورین، امیر معاویہ، امی عائشہ صدیقہ، ان تمام کے تمام صحابہ کی تقدیس پر کیچڑ اچھالنے کی ناپاک اور مذموم کوششیں کی جا رہی ہیں. محترم سامعین کرام، ان یہودیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں
کہ اگر کہ تم چاہتے ہو کہ قرآن کا مذاق اڑا جائے، ہم خاموش رہیں، نبی کے ناموس پر ناپاک حملہ کیا جائے، ہم خاموش رہیں، بیت المقدس کو اسرائیلی درندہ ناپاک جوتوں سے رونتا رہے، ہم خاموش رہیں، کشمیر میں ماں بہنوں کی عصمت دری ہو، ہم خاموش رہیں، رانکیہ میں مسلمانوں کو زندہ جلایا جائے، ہم خاموش رہیں، افغانستان کی سلاخ چٹانوں پر باولا درندہ اٹیک کرے، ہم خاموش رہیں، ڈرون حملے میں ماں بچوں بہنوں کو اور بوڑھوں کو نظر آتش کر دیا جائے، ہم خاموش رہے۔ ارے اس سے بڑھ کر صدیق اکبر کی صداقت پر بات ہو، فاروق اعظم کی اطاعت پر بات ہو، عثمان ابن عفان کی حیا پر بات ہو، حیدر قرار کی شجاعت پر بات ہو، امیر معاویہ کی تدبر سیاست پر بات ہو، امی عائشہ صدیقہ کی چادر عصمت کو تار تار کرنے کی کوششیں کی جائے۔ ارے ہم خاموش رہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہری آشا کے تمنا ابھی چلی تو نہیں، ہری آشا کے تمنا ابھی چلی تو نہیں، تبھی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں۔ سبحان اللہ بھائی، بہت خوب حافظ عمر صاحب۔ محترم سامعین کرام، ایک نقطہ سمجھ لیں، جیسے ایک لیڈر ہو، اس کے پاس محافظین کا ایک دستہ ہو، اور محافظین کا ایک دستہ ہو، کوئی دشمن اس لیڈر کا بڑا ہو، کوئی دشمن اگر اس پر اٹیک کرے گا، کوئی دشمن اس پر حملہ کرے گا، کس پر؟ لیڈر پر، تو پہلے کس پر حملہ کرے گا پتہ ہے نا آپ کو؟ پہلے اس گارڈ پر حملہ کرے گا، پہلے اس گارڈ پر حملہ کرے گا، اس محافظ پر حملہ کرے گا جو اس لیڈر کی حفاظت کر رہا ہے، جو اس کا محافظ بنا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کون ہیں؟ وہ صحابہ، وہ تو نبی کے محافظ ہیں۔ اور صحابہ کون ہیں؟ نبی پر جان نچھاور کرنے والے صحابہ، نبی پر اولاد قربان کرنے والے صحابہ، نبی پر مال و دولت لٹانے والے صحابہ، ارے نبی کی دعوت پر لبیک کہنے والے صحابہ، نبی کی دعوت پر نماز پڑھنے والے صحابہ، نبی سے ہاتھ ملانے والے صحابہ، ارے نبی کی دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والے صحابہ، نبی کے اشارہ آبرو پر آگ میں چھلانگیں لگانے والے صحابہ، نبی کے اشارہ آبرو پر آگ میں چھلانگیں لگانے والے صحابہ، نبی کے ساتھ حج کرنے والے صحابہ، نبی کے ساتھ عمرہ کرنے والے صحابہ، نبی کے ساتھ طواف کرنے والے صحابہ، ارے نبی پر اپنی بیٹیاں قربان کر کے نکاح میں دینے والے صحابہ، ارے نبی کے ہاتھ سے تلوار لے کر دشمن کی گردن اڑانے والے صحابہ، ارے نبی کے گستاخوں کو واصل جہنم کرنے والے صحابہ۔ حضرت ابو فقیہ پسلیاں توڑ کر صحابی بنتے ہیں، حضرت خباب کمر کی چربی سے آنکھ کے انگارے بجھا کر صحابی بنتے ہیں، حضرت بلال عرب کی تقدیر و صحابی۔ ایک ضروری اعلان سن لیں، مکتب کے چابی جن اساتذہ کے پاس ہے اور جن کے پاس بھی ہے بھائی، وہ جلد از جلد پہنچا دے بھائی، کیونکہ وہاں ہمارے حضرت مفتی صاحب ویٹ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ مکتب کے چابی جن کے پاس ہے وہ جلد از جلد وہاں پر پہنچا دے بھائی، وہاں ہمارے مہمان کھڑے ہوئے ہیں۔ جی میرا جو مرسابینہ ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ صحابیت کے مقام کو کیسے پائے، کن تکالیف اور مشقتوں کو برداشت کر کے وہ وہاں تک پہنچے۔ حضرت ابو فقیہ پسلیاں توڑ کر صحابی بنتے ہیں، حضرت خباب
کمر کی چربی سے آنکھ کے انگارے بجھا کر صحابی بنتے ہیں۔ حضرت بلال عرب کی تپتی ہوئی صحرا چلچلاتی ہوئی دھوپ میں لیٹ کر صحابی بنتے ہیں۔ حضرت عمار و یاسر مشق ستم بن کر صحابی بنتے ہیں۔ حضرت زنیدہ آنکھوں کی لان تان برداشت کر کر صحابیاں بنتی ہیں۔ حضرت سمیہ بے لخت ہو کر صحابیاں بنتی ہیں۔ ارے وہ صحابہ جو ہمارے معیار بھی ہو، وہ صحابہ جو ہمارے کردار بھی ہو، وہ صحابہ جو ہمارے کردار بھی ہو، ہماری نسلیں ان پر قربان، ہماری ماں باپ ہمارے بابا ان پر قربان ہو۔ ہم صحابہ کے تقدیس پر کوئی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ بے شک حق۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بہت بڑا شکر ہے کہ اس مجلس کو رونق پر افروز کرنے کے لیے ہمارے اکابرین جو اتنی دور سے تشریف لائے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے کلمات کو اور اپنے تقاریر کو مختصر کرتے ہوئے ان اکابرین اور ان علماء کی بات کو سنیں جس کی وجہ سے سینکڑوں لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ میں اسی طرز پر اپنی تقریر کو مختصر کرتے ہوئے عرض کرتا چلوں، اس لیے کہ ہم تو دین پر چلتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دین جو ہم تک پہنچانے والے ہیں وہ کون ہے۔ ارے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنی تکلیفیں برداشت کرنا پڑی کہ آپ لوگ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو جانثار صحابی تھے وہ بھی ہمہ وقت نبی کے محافظ تھے۔ اس دین کو پہنچانے میں ان کی بھی بہت زیادہ محنت رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں، تقریر سننے کے لیے آئے ہیں۔ ہر ایک علماء، ہر ایک مولوی، مفتیان کرام آپ کو ہر ایک بات بتائیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ صحابہ کی عظمت کو سنیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے، اپنی زندگی کو صحیح راستے پر، صحیح نہج پر چلنے کے لیے اور اس کو سدھارنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ کسی ایک صحابی کو نمونہ بنا لیں، ان کے طرز پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ محترم حضرات، صحابہ کرام نے وہ مقدس کتاب جس کے بارے میں اللہ خود تعریف فرماتے ہیں، محترم حضرات، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا۔ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا، کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی، خود علام الغیوب نے ان کا امتحان لیا اور صحابہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ گروہ امتحان میں پورا کا پورا اترا۔ پھر اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مژدہ سنا دیا۔ دوستو، صحابہ پاک باز ہیں، ان کے قلوب تقوی اور طہارت سے لبریز ہیں۔ دوستو، صحابہ پاک باز ہیں، ان کے قلوب تقوی اور طہارت سے لبریز ہیں۔ اللہ پاک نے جا بجا صحابہ کی تعریف فرمائی ہے۔ قرآن قدیر خود ان کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، تو کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون۔ میرے دوستو، صحابہ کرام نے، صحابہ کرام کی تو قرآن نے تعریف کی ہے، لیکن کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب قرآن اور حدیثوں میں سب سے اعلیٰ حدیث کی کتاب وہ بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف کے ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو، تم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو تو میرے صحابہ کے ایک پاؤ برابر بھی نہیں۔
محترم سامعین، صحابہ واجب الاحترام ہیں، ان کے ساتھ اچھائی کرنا انسانیت کے ہر فرد کو لازم اور ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، یعنی 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ ہر فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا، مگر ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا۔ اور نجات پانے والا فرقہ کون ہوگا؟ تو اللہ کے نبی فرمایا کہ نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہو۔ نقش قدم پر کن کے؟ جو اللہ کے نبی اور اللہ کے صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہو۔ میرے محترم، الغرض صحابہ کرام کی وہ حیرت اور انگیز نام کارنامے ہیں جن کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ صحابہ کی برائی کرنا ناجائز اور باطل ہے، صحابہ کی برائی کرنا خداوند قدوس کی مخالفت ہے، رسول کی مخالفت ہے اور خود قرآن و حدیث کی مخالفت ہے۔ میں اپنی تقریر کو بلا کسی تاخیر کے زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اور بھی دوسرے مقرر حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں اور ان کی آرزو اور تمنا ہے کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں پیش کریں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحابہ کی عظمت نصیب فرمائے اور اپنی زندگی کو انہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔